نبی نے ارشاد فرمایا میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، میری امت پہ آخر زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ امت جو ہے تباہی کی طرف چلی جائے گی، یہ امت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ وہ کون سا زمانہ آئے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یقین مانیے آقا نے فرمایا جب لوگ عالموں سے بھاگیں گے، جب لوگ مفتیان اعظام سے بھاگیں گے، جب لوگ عالم کے پاس آ کر کے بیٹھیں گے نہیں، جب لوگ امام سے مسئلہ پوچھیں گے نہیں، جب لوگ جلسوں کا بائیکاٹ کریں گے، جب لوگ جلسوں کو اجاڑیں گے، نبی نے فرمایا میری امت پہ جب ایسا زمانہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو 3 عذابوں میں گرفتار کر دے گا، 3 عذاب اس امت پہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ آپ پوچھیں گے صحیح صاحب کون کون سے عذاب ہیں؟ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، آپ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، حالانکہ مجھے 2 ادھر کے 4 ادھر کی بھی آتی ہیں، وہ بھی سنا سکتا ہوں، لیکن جلسہ اتنی محنت سے کیا کمیٹی والوں نے اور ہمارے سید صاحب نے، مولانا عتیق، سب لوگوں نے مل کے کم سے کم یہاں سے جو ایک اچھا میسج بھی پہنچانا چاہیے۔ بولو سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا جو لوگ جلسوں کو اجاڑتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جلسوں میں جا کر کے کیا ملے گا، بہت سے مولوی لوگ آتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جلسوں کو برا کہنے والوں، عالموں کی غیبت کرنے والوں، حدیث پاک سن کر کے جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ۔ آقا نے فرمایا جو لوگ عالموں سے بھاگیں گے، جو لوگ مفتیان اعظام سے بھاگیں گے، ان پہ 3 عذاب مسلط کر دیے جائیں گے۔ پہلا عذاب کون سا آئے گا؟ قاری شیخ صاحب، پہلا عذاب یہ آئے گا الاول یرفع البرکۃ من اموالہم، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں سے، ان کے رزق میں سے برکت اٹھا لے گا۔ اللہ اکبر، ان کے مال میں سے، سمجھیے ذرا میری بات کو، ان کے رزق میں سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا۔ آج تم نے دیکھا نہیں گھر کے اندر 10-15 لوگ ہوتے ہیں، سب کے سب کما رہے ہیں، پھر بھی آتے ہیں سید صاحب میرا بزنس جو ہے مکے میں جا رہا ہے، سید صاحب میرا کاروبار سلو چل رہا ہے، ٹھپ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن آج سے 20 سال پہلے کا زمانہ دیکھو، گھر کے اندر 10 لوگ ہوتے تھے، ایک انسان کماتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیتا تھا۔ آج بے برکتی کیوں ہے؟ 10 ممبر کما رہے ہیں تو تو نے اندازہ نہیں لگایا، عالموں سے حدیث پاک نہیں سنی۔ رزلٹ یہ ہے کہ عالموں سے بھاگنے کے نتیجے میں، اماموں سے دوری کے نتیجے میں، جلسوں کا بائیکاٹ کرنے کے نتیجے میں، جلسوں سے دوری بنانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق سے برکت کو اٹھا لیا، برکت کو اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ رزلٹ ہے، یہ نتیجہ ہے۔ اس لیے اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو عالموں سے قریب ہمیں ہونا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے اختصاری طور پہ بیان کر رہا ہوں ورنہ میری بات طول پکڑ جائے گی۔ سیکنڈ عذاب کون سا آئے گا؟ دوسرا عذاب کون سا آئے گا اس امت پہ؟ جب یہ امت عالموں سے بھاگے گی، دین کے علمدار لوگوں سے بھاگے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کے؟ بول دو یار سبحان اللہ۔ والثانی صلت اللہ علیہم سلطانا جائرا، جب لوگ عالموں سے بھاگیں گے، نبی کی سنت کا قتل کریں گے، قرآن کی آیتوں کو بھلا دیں گے، عیش و عشرت میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ دوسرا عذاب یہ مسلط کرے گا کہ اس قوم پہ ظالم حاکم مسلط کر دیے جائیں گے۔ بے شک آج کے زمانے میں دیکھو، کبھی وقف بورڈ کا مسئلہ لے کر کے اچھالا جاتا پارلیمنٹ کے اندر جو ہے، اللہ اکبر، کبھی تمہاری ماپ لنچنگ کی جاتی ہے، کبھی تمہیں ٹرینوں کے اندر مارا جاتا ہے، کبھی تمہیں کسی چورائی پر مار دیا جاتا ہے، تمہاری کوئی سنوائی بھی نہیں ہوتی ہے، کبھی جو ہے تمہارے سٹیزن شپ کا مسئلہ ہے، کبھی NRC کو لے کر کے، کبھی CAA کو لے کر کے، اللہ اکبر کبیرہ، تمہاری وقت کیا ہے مسلمانوں، چمبروا کے زندہ دل مسلمانوں، تم نے اندازہ نہیں لگایا ہمارے اوپر یہ آفت کیوں آتی ہے، ہمارے اوپر یہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ تو نبی نے تو 1500 سال پہلے اس امت کا علاج بتا دیا ہے۔ آقا نے فرمایا دوسرا عذاب یہ آئے گا جب یہ امت عالموں سے بھاگے گی، جلسوں کا بائیکاٹ کرے گی، شراب کی بھٹی کو آباد کرے گی، جوئے کے اڈے کو آباد کرے گا، تاش کے اڈے کو آباد کرے گا، عالموں سے بھاگے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے اوپر ظالم حاکم کو مسلط کر دے گا۔ ذرا دیکھ اپنے مذہبی جلسوں کو دیکھو، آج سے 20 سال پہلے جو ہے مذہبی جلسہ کرانے کے لیے کوئی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن آج جو چوکی میں جا کر کے تمہیں باقاعدہ اپنا مذہبی جلسہ کرانے کے لیے بھی پرمیشن لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عالموں سے بھاگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو ہے ظالم حاکموں کو مسلط کر دیا۔
مسلط کر دیا ہے۔ سمجھو ان باتوں کو اور ان باتوں کو اپنے دل کے اندر اتارو میرے بھائیو، دل کے اندر اتارو۔ بڑا نازک مرحلہ ہے، ہمیں ہر طرف سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر طرف سے۔ اس لیے یہ موضوع میں نے اٹھایا ہے تم بتانے کے لیے، اور جلسے میں صرف مزہ لینے کے لیے مت آیا کرو کہ صاحب سے یہ سب عالم صاحب آئیں گے خوب چٹکلے بازی سنائیں گے۔ نہیں، حدیث پاک سنو، صرف حدیث پاک، مذہبی تقریر ہونا چاہیے۔ دوسرا عذاب یہ آئے گا اس امت پہ علماء کے بھاگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے پر ظالم حاکموں کو مسلط کر دے گا۔ اور تیسرا عذاب کون سا آئے گا سنیے، والثالث یخرجون من الدنیا بلا ایمان۔ دعائیں چاہوں گا علماء اکرام کی، یہ حدیث شریف ہے۔ آقا نے فرمایا تیسرا عذاب یہ آئے گا کہ جب لوگ عالموں سے، دین کے علمدار لوگوں سے، مفتیان کرام سے، اپنے اماموں سے جب دوری بنائیں گے تو دنیا سے کفر کی موت پہ مر کے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ایمان ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، توحید پر نہیں بنیں گے، رسالت پر نہیں مریں گے، اللہ اکبر، کفر کی حالت میں مریں گے۔ اندازہ لگائیے ان کے دل میں جو ہے رسالت کی تعظیم بھی نہیں ہوگی، ان کے دل میں توحید بھی نہیں ہوگی، بلکہ یقین مانو کفر کی موت مر کے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، مال میں برکت چاہتے ہو، اور اپنے اوپر جو ہے انصاف پر پسندیدہ حاکم مسلط کرانا چاہتے ہو، اور دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا چاہتے ہو، تو تمہیں جو ہے عالم کے قریب آنا پڑے گا، جلسے کو آباد کرنا پڑے گا، مسجد کو آباد کرنا پڑے گا، مدرسے کو اٹھانا پڑے گا، آپس میں پیار کرنا پڑے گا۔ جب یہ صفت تیرے اندر آ جائے گی، یقین مان دنیا تیرا کتنا کی پیچھا لے لے، دنیا کی طاقت ایک طرف ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کن فیکون والی ہے، وہ اگر چاہے گا سارے معاملات بنا دے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم نے عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ لگائیے ماشاءاللہ، ذرا سوچو، تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس رفیع ملت، مفتی سید عاصم میاں صاحب قبلہ، واہ واہ ماشاءاللہ۔ آگے بڑھو، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، ایک بار بولی یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ بھی بولتے رہیے، اس لیے کہ من قال سبحان اللہ غرست لہ فی الجنہ، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں کھجور کا پیڑ لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑے جذبے والے لوگ بیٹھے ہیں، نوجوانوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں، بڑے کھلتے ہوئے چہرے ہیں، آج سنانے کو مونڈ کر رہا ہے، لیکن میرے بھائیو ذرا غور تو کرو، ہم تو ہر موقع پہ نبی کی سنت کا قتل کرتے ہیں۔ اس موضوع کو بھی بتانا چاہوں گا آپ حضرات کو، تم جلسے میں آئے ہو، جلسے میں ذرا سنو اور آگے بھی لوگوں کو بتانا۔ آج لوگ جو ہیں جلسوں کا بائیکاٹ بھی کرتے ہیں، شفیق صاحب قبلہ، اور جو ہے لوگ جو ہے میلاد النبی سے بھی دور کرتے ہیں، جلوس محمدی کو بھی بدعت بتاتے ہیں، اس کے علاوہ جھنڈے لگانے کو بدعت بتاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جب لوگوں کو سوچنا چاہیے، جب برتھ ڈے پارٹی آتی ہے، جب اس کے بیٹے کا برتھ ڈے آتا ہے تو یقین مانو یہ خوشی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کیوں قاری شیخ صاحب، خوشی کا اہتمام ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جب تیرے بیٹے کا برتھ ڈے آتا ہے تو جو کئی ہزار کے کیک لا کر کے کاٹتا ہے اور خوشی کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب تیرے بیٹے کی ختنہ آتی ہے، بڑی محنت کرتا ہے، کئی ہزار روپے خرچ کر دیتا ہے حضرات گرامی، لیکن جب نبی کا میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے اس وقت جو ہے تیرے حالات کیوں بگڑ جاتے ہیں، اس وقت جو ہے تجھے مرچیں کیوں لگتی ہے؟ اندازہ لگاؤ ذرا، نبی علیہ السلام کی میلاد تو وہ ہے، قسم خدا کی وہ اگر نہیں ہوتے تو ہمارا وجود بھی نہیں ہوتا۔ میرا امام کا قلم عشق رسول میں جھوم کر بولا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، اس لیے جو ہے اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگ اعتراض کرتے ہیں بلکہ ہم تو اس کو مناتے رہیں گے۔ معمولات اہل سنت میں سے ہے جلوس نکالنا، جھنڈے لگانا، جلسے کرنا، معمولات اہل سنت میں سے ہے، یہ کبھی مٹے گا نہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ ہم سنی تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں باباگے دھول بولتے ہیں، حشی تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔
جشن عید میلاد النبی، عظمت سرکار مدینہ، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے جلوس تو ختم نہیں ہوگا، جھنڈے لگانا بھی ختم نہیں ہوگا، اور مزارات اولیاء پہ جانا بھی ہمارا ختم نہیں ہوگا، بول دو سبحان اللہ۔ لیکن ذرا دیکھو جلوس تم کرتے ہو، اپنے گھروں کی چھتوں پہ جھنڈے بھی لگاتے ہو، لگانا چاہیے، سید الملائکہ حضرت جبریل امین کی سنت ہے، مزارات اولیاء پہ بھی آنا چاہیے، مستحب کام ہے۔ لیکن ذرا دیکھو ہم صرف جلسوں والے ہو کر کے نہیں رہنا چاہیے، صرف ہم نے جلوس نکالا، اس کے بعد جب تمہارے گھر میں کوئی خوشی آئی، اندازہ لگاؤ میرے بھائی، جب خوشی آئی کوئی تو اس موقع پر جو ہے لوگ رقاصاؤں کو بلا کے 2-2 لاکھ روپے دے کے، اللہ اکبر، کبھی انیس صاحب قوال کا پروگرام کرایا جاتا ہے، کبھی کسی رقاصہ ناچنے والے کو بلا کر کے اتنا لمبا چوڑا پروگرام کرایا جاتا ہے کہ آنکھیں بدنگاہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کیا امام شافعی کا فتویٰ ہے، جس کی نگاہ جو ہے حرام کو دیکھے گی اس کا قوت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب تیرے بیٹے کا برتھ ڈے آتا ہے تب تو ڈی جے بجاتا ہے، جب تیرے بیٹے کی ختنہ آتی ہے تب تو گناہوں میں لپت ہو جاتا ہے، جب تمہارے گھروں پہ شادی آتی ہے، قسم خدا کی نبی کی سنتوں کو قتل کرتے ہو، بلکہ ہمیں تو جو ہے نبی کی سنتوں کا قتل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے بیٹے کی مٹھی میں یہ پلا دینا چاہیے، اسے علم دینا چاہیے، بیٹے جلوس بھی نکالنا، جھنڈے بھی لگانا، اس کے علاوہ جلسے میں بھی جانا، لیکن نبی کی سنت کو بھی زندہ کرنا، اس کو مٹنے مت دینا، دنیا کے جس کونے پر جانا، نبی کی سنت پہ عمل کرتے نظر آنا، اور ہمارا معاملہ تو چاہے خوشی کا ہو چاہے غم کا معاملہ ہو، ہمیں تو ہر وقت اپنی زبان میں یہ کہنا چاہیے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے نام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ، ارے زور سے جواب دو یار، نعرے کا زور سے۔ زندہ باد زندہ باد، مرحبا مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، واہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا ادھر والے نہیں بولے، قاری شیخ صاحب یہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ نعرہ لگایا ہے، کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ اچھا رفیع صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی سال مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین آمین، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، کعبۃ اللہ کا دیدار نصیب فرمائے۔ آئیے تھوڑی دیر اور میں آپ کو ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ یہ علماء کرام میری سپورٹ میں، میری حمایت میں ہے، ان کی دعائیں لے کر کے میں بول رہا ہوں، ایک بار بولیے ذرا پیچھے والے سبحان اللہ۔ حضرات دیکھیے نبی کی سنتوں کا قتل کرتے ہیں، اچھا نبی کی سنتیں کتنی ہیں آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ آپ صرف جو ہے 10 سنتیں بتا کر ختم کر دیں گے بات، جبکہ آپ کو بتاؤں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے اپنی کتابوں کے اندر حضور علیہ السلام کی 450 سنتیں ذکر فرمائی ہیں، بولو سبحان اللہ، کتنی سنتیں زور سے بولو، 450 سنتیں ذکر فرمائی ہیں۔ قسم خدا کہ نبی کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے، آقا نے فرمایا تھا قسم خدا کہ جس نے جو ہے میری سنت سے پیار کیا تو اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں بھی میرے ساتھ جائے گا۔ آئیے بات آگے بڑھا رہا ہوں، قتل مت کرو نبی کی سنتوں کا۔ آج ہم کتنی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، سنت کو جا لوگ جو ہیں نماز بھی دھڑلے سے چھوڑتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں ہے۔ جس کے عرس میں تم آئے ہو رفیع ملت کے، یقین مانو ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ علماء بیٹھے ہیں انہوں نے صحبتیں اٹھائی ہیں، ان کی جو ہے ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہوگی، کیوں ایک وقت کی نماز بھی ان کی قضا نہیں ہوئی ہوگی۔ سنت کو قتل مت کرو، فرض کو فرض کے خانے میں رکھو، واجب کو واجب کے خانے میں رکھو، مستحب کو مستحب کے خانے میں رکھو۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں جو لوگ سنتوں کا قتل کرتے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی جو ہے بیماری میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔
سر میں تیل ہم لوگ نہیں ڈالتے، آنکھوں میں سرما ہم نہیں لگاتے، ہم ناخن نبی کی سنت کے مطابق نہیں کاٹتے، ہم جو ہے غسل نبی کی سنت کے مطابق نہیں کرتے. تو میرے بھائیو پھر تم کرتے کیا ہو؟ تمہاری زندگی کہاں پر گزر رہی ہے؟ ابھی میں نے پڑھا حضرت 2 ہفتے پہلے ٹویٹر پہ میں نے ایک خبر پڑھی، ٹویٹر پہ امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے ریسرچ کی. ڈاکٹر نے کیا ریسرچ کی؟ ڈاکٹر نے یہ ریسرچ کی کہ انسان کو دنیا میں ہارٹ اٹیک کیوں آ رہا ہے. دعائیں چاہوں گا علماء کرام، دنیا میں ہارٹ اٹیک کی بیماری کیوں بڑھ رہی ہے؟ سنو ذرا، میں نے ٹویٹر پہ 2 ہفتے پہلے خبر پڑھی، اور ڈاکٹر مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے کہا کہ دنیا میں جو ہارٹ اٹیک کی جو بیماریاں بڑھ رہی ہیں، چند وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ انسان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. ان وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے انسان الٹا سوتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. جو انسان جو ہے الٹا سوتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے. کتنے لوگوں کو تو بغیر الٹا لیٹے ہوئے نیند ہی نہیں آتی ہے. اللہ اکبر. امریکہ کے ڈاکٹر نے ریسرچ کی ہے، جو الٹا لیٹے گا اس کو ہارٹ اٹیک کے چانس بڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس نے یہ ریسرچ کری، ریسرچ کرتے کرتے اس نے بتایا کہ الٹا نہیں لیٹنا چاہیے بلکہ کروٹ کی طور پہ لیٹنا چاہیے، سیدھا لیٹنا چاہیے. ادھر وہ تحقیق کرتا رہا، ادھر ریسرچ کرتا رہا، ادھر اس نے سچائی معلوم کرنے کی کوشش کی. تو اللہ اکبر. امریکہ کے ایک امام صاحب سے اس نے معلوم کیا. امام صاحب نے، عالم صاحب نے بتایا کہ یہ تو تم آج ریسرچ کر رہے ہو کہ اگر کوئی انسان الٹا سو گیا اس کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک کے چانس بڑھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے نبی نے آج سے 1500 سال پہلے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا، ابو ذر غفاری الٹے مت لیٹو، انہا بجعت اہل النار. الٹا لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے، یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. ڈاکٹر حیران ہو کر کے رہ گیا. ڈاکٹر نے کہا ارے یہ تو بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا تھا؟ کہ ہمارے نبی کا نام محمد الرسول اللہ ہے. کہ انہوں نے یہ تعلیم دی ہے؟ کہا بے شک ہم ان کی یہ تعلیم ہے. ڈاکٹر نے ریسرچ کی، ادھر سچائی عالم صاحب سے جب اس کو پتا چلی تو ڈاکٹر نے کہا میری ریسرچ جو ہے پیغمبر اسلام معلم کائنات مسلمانوں کے نبی کی تعلیم کے پیچھے جو ہے ان کے مقابلے میں میری ریسرچ ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے. انہوں نے جو ہے 1500 سال پہلے جس نبی نے امت کا علاج دے دیا ہو تو اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہو. جس نبی نے 1500 سال پہلے امت کا علاج عطا فرما دیا ہو اس نبی کا دین اسلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. حق ہے. واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس نبی کا دین اسلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. ریسرچ کے میرے بھائی اندازہ لگائیے 1500 سال پہلے نبی نے جب فرما دیا تو الٹا لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے. لیکن یہاں بھی ہم نبی کی سنت کا قتل کرتے ہیں. اگر تمہیں جب سونے کے لیے آپ جاؤ تو جو ہے داہنی کروٹ پہ آپ لیٹو اور یہ اپنا ہاتھ جو ہے سر کے نیچے لگا کر کے سو جاؤ اور کعبہ شریف کی منہ طرف منہ کر کے سو جاؤ. سبحان اللہ. یہ نبی کی سنت ہے. نبی کی سنت جس دن تم زندہ کر لو گے قسم خدا کی، آقا نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے پیار کیا فقط احبنی، اس نے مجھ سے پیار کیا. ومن احبنی، جس نے مجھ سے پیار کیا کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ جائے گا. سبحان اللہ. آج جو تمہیں چرچ نظر آ رہا ہے، آج جو حضور رفیع ملت کا یہ جو ہے گنبد نظر آ رہا ہے، ان کا مزار شریف چمک رہا ہے، اتنی محبت سے آپ تشریف لاؤ ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جو ہے دنیا میں رہنے کے بعد اللہ اللہ کرنے کے بعد رسول اللہ پہ درود پاک پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے نفس امارہ کو مارنے کے بعد نفس لوامہ کی منزل کو حاصل کیا ہے. نفس لوامہ کی منزل کو حاصل کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے نفس مطمئنہ کی منزل کو حاصل کیا ہے. نفس مطمئنہ کی منزل کو حاصل کرنے کے بعد نفس راضیہ پہ پہنچ گئے ہیں، نفس مرضیہ پہ پہنچ گئے ہیں. جب انہوں نے اپنے نفس کو مار دیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے جو میرے لیے کام کرتا ہے، جو میرے لیے جیتا ہے، میرا پیغام آگے پہنچاتا ہے اور میرے لیے شیطان کو مار دیتا ہے، نفس کو مار دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس کا ذکر مٹنے نہیں دیتا ہوں جس نے سارے کام میرے لیے کیے. اللہ فرماتا تا قیام قیامت اس کا ذکر ہمیشہ لوگوں کی نظروں میں اجاگر کے رہے گا. سبحان اللہ. زندہ رہے گا. اس لیے کہ اللہ والوں نے ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے، رسول اللہ کی تعریف کی ہے.
ہمیشہ جو ہے اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اتباع کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرما دیا ہے۔ یہ مقام کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے ان کو یہ سمجھ لو کمال ہے کہ جو انسان نفس امارہ کو مار دیتا ہے، اور عقل مند بھی وہی ہے، الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو دباتا رہتا ہے، جو اپنے نفس کو مار دیتا ہے، اور وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور آخرت کے لیے تیاریاں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی میں لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ تمنا لگائے رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں نے آپ کو یہ چند سنتوں کا ذکر بتایا، آئیے ایک سنت اور بتا دیتا ہوں آپ کو، اس کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند باتیں اور بتاؤں گا، پھر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ پورا مجمع ذرا درود پاک پڑھ کے سنائیے، بلند آواز سے پڑھیے ذرا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دلی کے اندر ایک مزار ہے جن کا نام ہے محبوب الہی۔ کیا نام لیا میں نے؟ زور سے بولو، محبوب الہی۔ کتنے لوگوں نے حاضری دی ہے؟ حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے مزار پر۔ سبحان اللہ، مستجاب الدعوات تھے آپ۔ ان کے پاس نہ ان کا ایک مرید آیا، مرید نے آ کر کے کیا کہا معلوم ہے؟ کہ حضرت میری بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے کچھ انتظام کر دو۔ محبوب الہی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی، کہا جاؤ بیٹے میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اللہ اکبر، قدموں پہ گر گیا، کہ حضرت جو ہے دعا بھی آپ کر دیجئے، لیکن میری بیٹی کے لیے جو ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا انتظام آپ فرما دیجئے۔ محبوب الہی کے قدموں پہ جب گرا، آپ نے ارشاد فرمایا چلو ایسا کرو، رونے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے یہ جو مٹی کا ڈیلا پڑا ہے یہ اٹھا کر کے لاؤ۔ جب مٹی کا ڈیلا وہ مرید اٹھا کر کے لایا، محبوب الہی نے اس پر 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ دیا۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا تھا، مٹی کا ڈیلا سونے میں تبدیل ہو گیا۔ سبحان اللہ، بول دو محبت سے سبحان اللہ۔ مٹی کا ڈیلا سونا بن جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اب یہ لے تو گیا سونا، جب گھر گیا نا اپنی بیوی سے بولا یہ دیکھو کیا ہے؟ کہا یہ تو سونا ہے۔ کہا سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کا طریقہ بھی پتا چل گیا۔ بیوی نے کہا کیسے؟ کہا آؤ، جب اللہ اکبر کبیرہ، جب رات آئی، جب دن ڈھل گیا، جب رات کا موقع آیا تو اس کی بیوی نے اور اس نے گھر کا آنگن کھودنا شروع کر دیا۔ آنگن کھودا، بہت ساری مٹی اکٹھی کر لی۔ جب مٹی اکٹھی ہو گئی، اندازہ لگائیے چمروا کے زندہ دل مسلمانوں، بہت ساری مٹی اکٹھی کی اور پوری رات میاں بیوی جو ہے قل هو اللہ پڑھ کے پھونکتے رہے۔ پوری رات جو ہے قل هو اللہ پڑھ کے پھونکتے رہے، لیکن مجال تھی کہ مٹی کا ڈیلا سونے میں تبدیل ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک مٹی کا ڈیلا بھی سونا نہیں بنا۔ صبح کو آیا اپنے پیر کی بارگاہ میں، محبوب الہی کی بارگاہ میں۔ میں بتانا چاہتا ہوں جب یہ اپنے نفس کو مار دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی زبان میں کیا تاثیر رکھ دیتا ہے، اندازہ لگائیے۔ کہ حضور جب میں نے آپ کے پاس آیا تھا، میں نے قل هو اللہ احد آپ سے پڑھوا کر کے آپ نے مٹی کے ڈیلے کو سونا بنا دیا تھا، لیکن میں نے بھی رات پڑھا ہے، لیکن مٹی کا ڈیلا جو ہے وہ سونا نہیں بن پایا ہے۔ محبوب الہی نے کیا جواب دیا تھا؟ دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جانا، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ محبوب الہی نے جواب دیا کہ تو نے بھی قل هو اللہ پڑھا تھا، میں نے بھی پڑھا تھا، لیکن فرق یہ ہے تو نے اپنی زبان سے پڑھا تھا، نظام الدین کی زبان کہاں سے لائے گا؟ محبوب الہی کی زبان کہاں سے لائے گا؟ جو تو نے پڑھا تھا وہ تیری زبان تھی، وہ جو میں نے پڑھا تھا یہ نظام الدین دہلوی کی زبان۔ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ یہ نظام الدین اولیاء کی زبان تھی کہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک سنت اور بتا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کریں گے۔ حضرات، نبی کی سنتوں کو قتل اگر کرو گے کسی بھی موقع پر تو یقین مانیے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب تک نبی کی سنتوں پہ عمل کر رہے تھے، یقین مانیے اللہ نے ساری دنیا کی حکومت مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی۔ پیچھے والے بولتے ہیں سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول جن کا نام ہے قاری شیخ صاحب حذیفہ ابن یمان، کیا نام ہے؟ زور سے بولیں، حذیفہ ابن یمان۔
علماء کرام کی دعائیں چاہوں گا، جن کو فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ زور سے بولیں. فاتح ایران، جنہوں نے جو ہے ایران کے محلات کو فتح کیا. بولو سبحان اللہ. نبی کے غلام کیسے ہوتے ہیں؟ جنہوں نے محل کے محل، ملک کے ملک کو فتح کر لیا ہے. حضور کے غلام جن کا نام حضرت حذیفہ ابن یمان، جب یہ ایران پہنچے، ایران کے محل کو فتح کرنے کے لیے، تو وہاں کے بادشاہ نے ان کو مذاکرہ کرنے کے لیے بلایا، بات چیت کرنے کے لیے بلایا. اور بات چیت کرنے کے لیے جیسے بلایا کہ یہ عاجزی کے طور پر نیچے بیٹھ گئے. حضور کے غلام نیچے بیٹھے، کھانا پیش کیا گیا. جب کھانا پیش کیا گیا تو حضرت حذیفہ ابن یمان اس کھانے کو کھانے لگے. جب کھانا کھانے لگے، ذرا دیکھنا میرے بھائیو، ذرا دیکھنا، بتانا چاہتا ہوں، ذرا دیکھو اپنے ہوٹلوں کا حال دیکھو. بیچارے غریب نے 1100 لوگوں کو کھانے کا انتظام کیا ہے، یا 1500 لوگوں کو کھانے کا انتظام کیا ہے. یہی کچھ اوباش قسم کے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، ہوٹلوں کے اندر جاتے ہیں، ایک لیگ پیس میں منہ مارتے ہیں، سارا ٹیبل کے نیچے پھینک دیا جاتا ہے. بتاؤ کھانے کی تم کتنی ناقدری کرتے ہو. اور ایک وہ نبی کے صحابی ہے جن کا نام حضرت حذیفہ ابن یمان ہے، نیچے بیٹھ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. جیسے لقمہ منہ میں ڈالنے لگے ہیں، لقمہ نیچے گر گیا. لقمے کو اٹھا کر کے جب کھانے لگے نا، برابر میں ایک شخص بیٹھا تھا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا. آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی لقمہ چھوٹ کر نیچے گر جائے، اس کو اٹھا کر کے کھا لیا کرو. تمہیں نہیں معلوم اللہ نے کھانے کے کون سے حصے میں برکت رکھی ہے. سبحان اللہ، کون سے حصے میں برکت رکھی ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان جب اس لقمے کو اٹھا کر کے کھانے لگے تو برابر میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کونی ماری اور کونی مار کر کے بولا، ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے یہ کسرا کا محل ہے، دنیا کی سپر پاور طاقت ہے. اگر تم یہ گرا پڑا نوالا اٹھا کر کے کھاؤ گے، لوگ کیا کہیں گے؟ بڑے ندیدہ قسم کے لوگ ہیں، گرے پڑے نوالے کو اٹھا کر کے کھا لیتے ہو. یہ بادشاہ کا محل ہے. اے حذیفہ ابن یمان، یہاں پر مت کھاؤ. یہ خواہش اپنی کسی اور موقع پہ پوری کر لینا. تو قسم خدا کی، نبی کے غلام نے صحابہ اہل بیت کے اپنے آپ کو غلام کہنے والے نبی کے صحابہ کیسے تھے، اہل بیت کیسے تھے، ذرا سبق حاصل کرو. حذیفہ ابن یمان نے جو جواب دیا تھا وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، دل کی تختی پہ نوٹ کرنا چاہیے. حذیفہ ابن یمان نے کہا تھا کہ اے لوگوں سن لو، اترک سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقى. اے لوگوں سنو، یہ لوگ چاہے میری عزت کریں، چاہے میری عزت کریں، چاہے میری ذلت کریں، چاہے میری بات سنیں، چاہے میری بات کا ریجیکٹ کر دیں، لیکن میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے رسول اللہ کی پیاری پیاری سنت کو ہرگز میں کبھی بھی نہیں چھوڑتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رسول اللہ کی پیاری سنت کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. اندازہ لگائیے، انہوں نے ایک سنت بھی کسرا کے محل میں بیٹھ کر بھی اس کو بھی نہیں چھوڑا. اور تم کتنا کھانا جو ہے منٹلو کھانا، جب تمہاری شادیاں ہو جاتی ہیں کتنا کھانا پھینک دیا جاتا ہے. قسم خدا کی بتاؤ کہ نبی صرف جلوس سے راضی ہو جائیں گے، کہ نبی صرف جلسے سے راضی ہو جائیں گے، کہ نبی صرف جھنڈا لگانے سے راضی ہو جائیں گے؟ یقین مانو، حضور نے فرمایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ سے، عائشہ روٹی کا احترام کرو، اس لیے کہ جس گھر سے روٹی ٹوٹ کر کے چلی جاتی ہے اس گھر میں پھر واپس نہیں آتی ہے. کھانے کی عزت کرو، ہر ایک چیز نعمت کی عزت کرو. جس نعمت کی عزت نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو تم سے چھین لے گا. تو قسم خدا کی، جب تک نبی کی سنتوں پر عمل کر رہے تھے، ساری دنیا کی لگام جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں عطا فرمائی تھی. ایران ہمارا تھا، قسطنطنیہ ہمارا تھا، مصر ہمارا تھا، فلسطین ہمارا تھا، ملک شام کے محلات ہمارے تھے، مصر ہمارا تھا، انطاکیہ ہمارا تھا. اللہ تعالیٰ نے سارے محل اور سارے علاقے کو مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا تھا. لیکن جیسے ہی نبی کی سنت کو ہم نے ترک کر دیا ہے، بزرگان دین سے لگاؤ کم کر لیا ہے، عالموں کے پاس جو ہے بیٹھنا بند کر دیا ہے، تو ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم کو یہ دنیا میں بے اقتدار اپنی. بابا بابا بہت خوب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام،
مسلک اعلی حضرت عرس رفیع ملت واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ اندازہ لگائی کس کی سنت کا ذکر کروں کون کون سی سنت کا ہم قتل نہیں کرتے ہیں میری بات پھول پکڑ جائے گی اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو بول دو بات سبحان اللہ ایک بار بولیے محبت سے لبیک یا رسول اللہ تو حضور کی سنتوں کو زندہ کریں گے یقین مانیے سنت بہت بڑی چیز ہے حضور نے فرمایا جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا فقد نسی طریق الجنہ اور ایک فرمایا کہ من ترک سنتی فلیس بسنتی فلیس بسنتی جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے آقا کی سنت پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا ان سے ہمیں محبت کرنی پڑے گی صحابی کہ بے شک محبت کرتے ہیں اہل بیت سے بے شک پیار کرتے ہیں بزرگان دین کے ان کے مزار پہ ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن صحابی کی شان بتا دوں کلی پڑھ رہا تھا میں ایک کتاب میں بات میری طول پکڑ رہی ہے ایک شخص نے خواب دیکھا بتا رہا ہوں آپ کو صحابی ایسے نہیں بنتے ہیں صحابی کی ڈیفینیشن سمجھتے صحابی اسے کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضری دی ہو ایمان کی حالت میں اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہو گیا ہو اس کو صحابی رسول کہا جاتا ہے صحابی کا مرتبہ غوث اعظم سے بڑا ہوتا ہے صحابی کا مرتبہ غریب نواز سے بڑا ہے صحابی کا مرتبہ امام اہل سنت سے بڑا ہے صحابی بہت بڑا ہوتا ہے اور صحابہ سے اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ بھی فرما لیا ہے ایک آخری بات سنیے ہم تبھی جو ہے سچے وفادار صحابہ اور غلامان اہل بیت کہلائیں گے جب ہم ان کے نقش قدم پہ چل جائیں گے ایک شخص نے خواب دیکھا کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا اور حضور کی خدمت کرتا اللہ اکبر تو معلوم ہے جب اس نے یہ دل میں سوچا اسی رات اس کو خواب آیا اسی رات اس کو خواب آیا خواب میں کیا دیکھا امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم مالک جنت توجہ فرمائیے آپ جو ہیں ایک شاہانہ سواری پہ بیٹھ کے گزر کے جا رہے ہیں اور ساتھ میں نا آپ کے وفادار صحابہ بھی ہیں اس نے کیا دیکھا کہ حضور کی سواری جہاں سے گزر رہی ہے وہاں پر جو ہے ایک بہت بڑا گڈھا ہے بہت بڑا گڈھا اگر حضور کی سواری وہاں سے گزری تو یقین مانیے کہ حضور کو تکلیف ہو جائے گی اب اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حضور کی سواری کا پہیہ اس گڈھے کے اندر چلا جائے اس نے یہ سوچنا تھا اور ادھر ادھر دائیں دوڑا آگے دوڑا پیچھے دوڑا ایک پتھر تلاش کرنا شروع کر دیا کہ ایک موٹا سا پتھر لے کر کے آؤ اور اس گڈھے کے اندر ڈال دوں تاکہ جب آقا کی سواری گزرے آقا کو تکلیف نہ ہو یہ ادھر پتھر ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا جب پتھر کو ڈھونڈ کے لا رہا تھا کافی ٹائم کے بعد کیا دیکھتا ہے آقا کی سواری جو ہے اس گڈھے کے پاس پہنچ چکی ہے جیسے ہی گڈھے کے پاس آقا کی سواری آئی ہے ایک صحابی جو ساتھ ساتھ چل رہے تھے وہ صحابی اس گڈھے کے اوپر لمبے لمبے لیٹ جاتے ہیں سبحان اللہ بول دو محبت سے سبحان اللہ لمبے لمبے لیٹ جاتے ہیں تاکہ میرے آقا کی سواری جو ہے میرے اوپر سے ہو کر کے گزر جائے یہ ادھر پتھر ڈھونڈ رہا تھا ادھر صحابی رسول جو ہے گڈھے پہ لیٹ کے آقا کی سواری کو گزروا دیا اس نے کہا کہ میں تو جو ہے اینٹ پتھر ہی ڈھونڈنے میں رہ گیا اور آقا کے صحابہ جو ہے مجھ سے آگے نکل گئے کسی نے کہا کہ صحابہ کے برابری کرنے والے تو سوچتا ہے کہ میں آقا کے زمانے میں خدمت کرتا سن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے کہ ان کو پہلے ہی اللہ نے ان کا انتخاب فرما لیا ہے پہلے ہی ان کا انتخاب فرما لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بھی فرما دیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے اہل بیت جو ہے ہماری آنکھوں کے تارے ہیں لیکن صحابہ بھی جو ہے ہمارے سر کے تاج ہیں سبحان اللہ یہ میں نے آپ کو چند باتیں بتائی ہیں نبی کی سنت کے مطابق اور صحابہ اور اہل بیت کے مطابق آپ کو میں نے بتایا ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرو اللہ والوں کے قریب ہونے کی کوشش کرو ان سے پیار کرو یقین مانو غور و فکر اگر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس
غور و فکر میں تمہیں بہت کچھ مل جائے گا. تفکروا ساعتن خیر من عبادت 60 سنتن. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا ایک لمحے کے لیے 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. 60 سال کی نفلی عبادت سے غور کیا کرو، غور کیا کرو. غور کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے انکشاف فرما دیتا ہے، اپنے راز کے انکشاف فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء اللہ کی محبت میں ہمیں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مشن کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ ہمارا آنا جانا یہاں پر سلامت رہے. میں نے جو بولا آپ نے سنا، بولا تبارک و تعالی ہمارے بولنے کو، آپ کے سننے کو، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھو جلسے ہوتے رہتے ہیں، بے شمار جلسے ہوتے ہیں، لیکن جلسوں کا مقصد یہی ہے ان جلسوں میں آپ تشریف لائے. اگر 1000 لوگ ہیں، 500 لوگ ہیں، 100 لوگ ہیں، 200 لوگ ہیں، اگر 5 لوگوں نے بھی عمل کر لیا تو انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا. مبارکباد دیتا ہوں میں اہل کمیٹی کو اور حضرت سید نوری میاں صاحب کو اور ان کے تمام متعلقین عزیز و اقارب کو. ہر سال جلسہ کراتے ہیں اور ہر سال جو ہے یہاں سے ایک بہت عظیم پیغام امت مسلمہ کے نام جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من جمیع ما کرہ اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالی میرے بولنے اور سننے میں جو غلط اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.